رشیدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی۔ نیلی آنکھیں، گھٹنوں تک گرتے بال، گلابی ہونٹ، تیکھے نینکش والی، مطلب کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ اس کا باپ مزدوری کرتا تھا، ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ 5 مرلے کے کرائے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ابھی گورنمنٹ کالج میں 11ویں پڑھ رہی ہوتی ہے کہ کچھ ٹائم سے اس کے باپ کو کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس بیماری کی آخری سٹیج میں اسے پتہ چلتا ہے، لیکن کینسر کا علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی فکر چھوڑ دیتا ہے کہ علاج کرواتا یا گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا۔ خیر، اپنی مزدوری کو جاری رکھتا کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں کو صدمہ لگ جاتا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور گھر بھی کرائے کا، اور آٹا گھی چینی اتنی مہنگی۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کی ماں بھی بیمار رہنے لگ جاتی ہے اور وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اب راشدہ کے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ راشدہ رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب بہت بڑا امتحان آتا ہے کہ پڑھائی کرے تو فانکے اور کام کرے تو پڑھائی ختم۔ اب وہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اپنی کلاس فیلو نبیلہ سے بات کرتی ہے کہ مجھے کوئی کام لا دو تاکہ گھر کے کرایہ دے سکوں اور اپنا پیٹ پال سکوں۔ نبیلہ کے بابا شہر میں کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ نبیلہ اس کو اپنے بابا کا نمبر دیتی ہے۔ ہیلو، کون؟ وہ انکل، میں راشدہ بات کر رہی ہوں، نبیلہ کی دوست۔ جی بیٹی، کیسی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انکل، میرے ماما بابا اس دنیا میں نہیں رہے، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، مجھے اپنی فیکٹری میں کام دلوا دے۔ بیٹا، کام تو میں دلوا دوں فیکٹری میں، صاحب جی کو اپنی فیکٹری میں اکاؤنٹس کی ضرورت ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو، کام ضرور مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تم کو شہر آنا پڑے گا اور وہاں تمہارے رہنے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ ہم گاؤں کے کچھ لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں وہ سب ایک ساتھ ایک کرائے کے روم میں رہتے ہیں۔ تم لڑکی ہو، تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ کل میں صاحب جی سے بات کرتا ہوں تمہاری نوکری کی، اگر سیٹھ جی نے ہاں کر دی تو تمہارے لیے رہنے کا بھی انتظام کر دوں گا۔ ٹھیک ہے انکل، مجھے انتظار رہے گا۔ وہ ہاں بیٹی، گھبرانا نہیں، تمہارے ماں باپ کا مجھے بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے آگے کس کا زور ہے۔ جی انکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اوکے بیٹا، کل شام کو بتاؤں گا سیٹھ جی سے بات کر کے۔ جی انکل ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ پوری رات راشدہ کی بے چینی میں گزری کہ نوکری ملے گی بھی یا نہیں۔ اگلے دن رات کو انکل کی کال آتی ہے اور وہ گرین سگنل دیتے ہیں کہ سیٹھ جی مان گئے ہیں اور انہوں نے تمہیں ایک کوارٹر بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دن کو فیکٹری میں کام کرنا اور شام کو اپنی پڑھائی اور رات کو اپنے کوارٹر میں آرام کرنا، اور کل یہاں پہنچ جانا۔ میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، فیکٹری کا نام پتہ سب کچھ، اور ہاں نبیلہ سے کچھ پیسے لے لینا مہینے۔ نبیلہ کو بول دیا ہے، وہی تمہیں پیسے دے دے گی۔ انکل بہت مہربانی آپ کی جو آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اپنے رشتہ داروں نے تو منہ موڑ لیا، اس وقت میں آپ میرے کام آئے، کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا؟ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم میری نبیلہ جیسی ہو۔ اگلے دن وہ نبیلہ سے پیسے لے کر اور اپنا کچھ سامان ساتھ لیا، مکان کی چابیاں مالک مکان کے حوالے کی اور بس میں سوار ہو کر انکل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ فیکٹری کا مالک بہت اچھا تھا، اس نے کوئی انٹرویو نہیں کیا، انکل انور کے کہنے پر نوکری اور رہنے کی جگہ دے دی۔ نبیلہ کے بابا کا نام انور تھا۔ خیر، جس کوارٹر میں اس کو جگہ ملی اس کے اوپر ایک کمرہ تھا، اس میں ایک شادی شدہ جوڑا رہتا تھا جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ راشدہ کو صبح پہلے ہی ٹائم فیکٹری جانا ہوتا تھا کیونکہ فیکٹری کوارٹر سے کچھ دور فاصلے پر واقع تھی۔ راشدہ صبح فیکٹری جاتی، شام کو اس نے ایک اکیڈمی میں اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ رات کو جب گھر آتی تو اس اور کو نہ اس ہی وہ شادی شدہ جان پہچان جوڑے بنانا سے چاہتی تھی، ملاقات کا ٹائم لیکن نہیں ملتا تھا۔ آدھی رات کو اکثر اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی کیونکہ رات کو وہ شادی شدہ جوڑا جب رومانس کرتے تو ان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تھی، کیونکہ جہاں وہ کوارٹر بنے تھے وہ بالکل تھوڑی جگہ پر چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر جو چھت تھی وہ پتھرے کی چھت تھی، اور بھی جو کوارٹر بنا ہوا تھا وہ بھی پتھرے کا تھا۔ آواز آنا کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ جوڑا بھی غریب تھا، دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے کسی جوتوں کی دکان پر، رات کو خوب مستی کرتے، اور ان کے رومانس کے دوران جب لڑکی کی آواز نکلتی آہوں سسکیوں کی، پہلے تو وہ بہت ڈسٹرب ہوتی تھی لیکن مجبوری تھی، کہاں جاتی، پھر آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو گئی۔ وہ بھی جوان اور خوبصورت، اوپر سے قوانی بھی تھی، اب اس کو ان آوازوں میں مزہ آنے لگا تھا۔ جب بھی وہ آوازیں سنتی اس میں بھی شہوت بھڑک اٹھتی۔ اب وہ بھی چاہنے لگی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایک مرد ہو، وہ بھی جوان ہے، شادی کے قابل ہے، اس کو بھی اب ان کو
انگاروں میں بھرنے آنے لگا تھا۔ جب بھی ان کی آوازیں سنتی اس کے انگ انگ میں بجلی دوڑ جاتی، وہ اپنے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک شہوت کا پہاڑ ابلنے لگا۔ خیر کیا کرتی، کس سے شادی کرتی، کس کو جانتی بھی نہیں تھی اپنے انکل کے علاوہ، نیا شہر تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی اچھا سا لڑکا بھی نظر میں نہیں تھا، اور اپنی پڑھائی اپنی ضروریات سوچتی تو صبر کر لیتی، لیکن جب بھی وہ شادی شدہ جوڑا رومانس کرتے، ان کی آوازیں جب راشدہ کے کانوں سے ٹکراتی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، اور اپنے انگلیوں کے ساتھ انگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی، اور اپنے دماغ میں سوچتی کہ اس کی بیوی کی جگہ میں ہوں۔ ان آوازوں کو سنتی تو اپنے دماغ میں یہ فلم چلاتی کہ اب اس کا شوہر اس کو کس کر رہا ہے، اب اس کا شوہر اس کے فلانگ کو چھو رہا ہے۔ وہ شادی شدہ جوڑا اپنے کام سے فری ہو کر سو جاتا، لیکن اس کو نیند کہاں آتی ہے۔ نیند اس سے کوسوں دور ہوتی، رات بھر جاگ جاگ کر دن کو سست رہنے لگی۔ دن میں ایک تو اس کو نیند گھیر لیتی، دوسری وجہ رات کو جو وہ آوازیں سنتی تھی بس وہی خیال آتے رہتے۔ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ خیر ٹائم گزرتا گیا، کچھ سال کے بعد اب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ اپنا کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے سکے۔ اس نے اپنے انکل سے بات کی، مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دلا دے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر مکان بہت مہنگے مل رہے تھے۔ خیر انکل نے کچھ دنوں بعد ایک خوشخبری دی، بیٹا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، لیکن وہ فلیٹ آسیب زدہ ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں انکل۔ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ جس کا فلیٹ ہے وہ شخص 2 سال پہلے خودکشی کر کے مر گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ 6 مہینے پہلے اس فلیٹ کو کسی تاجر نے خریدا تھا۔ اس شخص کی بیوی سے اس کی بیوی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جب اس تاجر نے اس مکان کو کرائے پر دیا تو کرایہ دار کچھ ٹائم کے بعد ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے، کوئی وہاں رہنے کو تیار نہیں۔ اب وہ تاجر تھوڑے پیسوں میں وہی بیچنے کو تیار ہے۔ انکل آج کے دور میں بھی آپ جن بھوتوں کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے۔ خیر وہ گھر خریدوں گی، آپ اس تاجر سے بات کریں اور بیانہ دیں اور باقی معاملات طے کریں۔ بیٹی میں تو کہتا ہوں تھوڑا صبر کر لو، کچھ اور پیسے جمع ہو گئے تو دوسرا اور بڑا گھر خرید لینا۔ نہیں انکل مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ آج اس نے وہ گھر خرید لیا تھا، 2 چھوٹے کمرے، ایک کچن، ایک واش روم اور ایک چھوٹا سا صحن۔ آج وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی، اپنے پیسوں سے گھر خرید لیا تھا۔ اب اس کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی تھی اور اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات تھی اپنا گھر ہو گیا ہے، اب پڑھائی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، کام بھی اچھا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، اب کوئی اچھا سا لڑکا اس کی زندگی میں آئے تو اپنی ازدواجی زندگی بھی شروع کرے۔ اکیڈمی سے آنے کے بعد اس نے ایک گاڑی والے سے رابطہ کیا اور اپنا سامان شفٹ کیا۔ نئے گھر میں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اب اس نے گھر کی صفائی شروع کی، اپنا سامان سیٹ کیا۔ کام کرتے کرتے وہ بہت تھک چکی تھی۔ جیسے ہی بستر پر دراز ہوئی تو نیند نے اس کو گھیر لیا۔ رات کے 2 بجے ہوں گے، اس کو ایسا محسوس ہوا اب اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی، ایک سایہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے مکمل جاگ نہ سکی۔ خیر کچھ دن تو بہت آرام سے گزرے۔ ایک دن فیکٹری میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت لیٹ گھر آئی تھی۔ کھانا بھی اس نے باہر ہوٹل سے پیک کروا لیا تھا۔ گھر آ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ خیر کچھ دیر کے بعد اب اس کو نیند آنے لگی، بستر پر آ کر سو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو محسوس ہوا کوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، کبھی بالوں کو چھوتا، کبھی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا، گردن کو سہلاتا۔ ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تو دیکھا کوئی نہیں، لیکن اس کو اس چھیڑ چھاڑ سے کچھ سکون بھی ملا تھا، اسے اچھا بھی لگا تھا۔ کون ہے سامنے آؤ۔ خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوائے اپنی آواز کے۔ تبھی اس کو احساس ہوا کوئی اس کی چادر اتار رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہوگی، جلدی سے اترتی ہوئی چادر کو پکڑ لیا۔ تبھی اس کے گردن پر ہاتھ لگا، محسوس ہوا گردن سے سینے کی طرف۔ اب وہ گھبرا گئی، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ ہاتھ پہلے ایک ہاتھ تھا، 2 ہاتھ محسوس ہوئے، دونوں ہاتھ سینے سے ہوتے ہوئے پیٹ پر پہنچ گئے اور گردن پر کوئی کس کر رہا تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی، سردی میں پسینے، دونوں ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ اب اس کی آوازیں بھی حلق میں اٹک گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ کون ہے جو اس کو ایسے چوم رہا ہے؟ نظر بھی نہیں آ رہا۔ اب بات برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس نے بہت کوشش کی اس انجان ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھڑوانے کی، لیکن کیا کرتی، ایک تو ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے اور پھر مضبوطی بہت زیادہ تھی، بے بس ہو چکی تھی۔ کافی ٹائم
وہ نظر نہ آنے والا اس کو چومتا رہا، اب وہ بھی آہیں بھر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا، اب اس کو بھی کچھ سکون مل رہا تھا۔ اب اس کے دماغ میں وہ پرانی سٹوری جو اس کے اوپر والے کمرے میں ہوتی تھی وہ یاد آ رہا تھا۔ وہ انجان ہاتھ اب اس کے پیٹ سے نیچے کی طرف جا رہے تھے اور اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ہونٹوں کو اور گالوں کو چوم رہا ہے۔ اب تو اس کو بھی مزہ آ رہا تھا، وہ بھی بہت رومانی ہو رہی تھی، جیسے وہ شادی شدہ عورت رومانس کے وقت آوازیں نکالتی تھی، اب وہی آوازیں وہ بھی نکال رہی تھی۔ کافی ٹائم یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب آہستہ آہستہ اس کا ٹراؤزر نیچے کی جانب جا رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے ٹراؤزر کو اتار رہا ہے۔ کبھی وہ نظر آنے والا ہونٹ اس کے ہونٹوں کو چوستا اور کبھی چومتا، کبھی گردن اور کبھی سینہ۔ اب اسے محسوس ہوا کہ کوئی سخت چیز اس کے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے اور درد بھی۔ یہ کیفیت اسے پہلی بار ہو رہی تھی لیکن بہت سکون مل رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن سب کچھ کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم کو کبھی کسی جانب کرتے تو کبھی کسی اور جانب۔ وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی کہ جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ اس کے انگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا تھا۔ خیر کچھ ٹائم کے بعد وہ ہاتھوں نے اپنا کام روک دیا، اب کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، اس میں بھی اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ ٹائم کے بعد اسے بھی نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ اپنے جسم کو بنا کپڑوں میں پایا اور جب بستر پر پڑی چادر دیکھی تو بستر پر خون کے دھبوں کا نشان ہے اور اس کے جسم میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت محنت والا کام کیا ہو۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔